اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آج آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہر نئے سال اسکول میں بچوں کے داخلے کی شرح میں اضافہ کیسے، کہ ہم ہر نئے سال میں پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ کا اسکول ہو تو جتنے زیادہ سے زیادہ داخلے ہوں گے اتنا ہی فی طالب علم اخراجات میں کمی آئے گی۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ داخلے ہوں گے تو اوسط اخراجات جو ہیں وہ ادارے کے کم ہوں گے۔ تو آج میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ معلومات پہنچاؤں کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی موجودہ تعداد کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو موجودہ تعداد ہے اس میں سے بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہوں۔ اور پچھلے سال جو بچے اسکول چھوڑ گئے تھے ان کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ان کے اسکول سے نکلنے کی کیا وجوہات تھیں۔ ان کی وجوہات جب ہمیں معلوم ہو جائیں گی ہمیں اپنی کمزوری کا پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ کیونکہ بچوں کا اسکول سے نکلنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ایک بچہ اسکول سے نکلتا ہے تو وہ ایک بچہ نہیں ہے، اس کے خاندان میں اور اس میں پڑوس میں آنے والے جو دوسرے بچے ہیں وہ پھر آپ کے پاس نہیں آتے، ان کا آنا رک جاتا ہے۔ تو اس لیے اسکول سے نکلنے والے بچوں کا جائزہ لینا چاہیے، انہوں نے اسکول کیوں چھوڑا ہے، کیا ادارے کی کمزوری ہے اور اس کو دور کیا جائے۔ دوسری بات اساتذہ کا انتخاب اور ان کی تربیت ہے، کیونکہ اسکول میں جتنے اچھے اور محنتی اساتذہ ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے۔ ایک تربیت تو یہ ہے کہ اساتذہ بی ایڈ ایم ایڈ سی ٹی پی ٹی سی کر کے آتے ہیں، وہ تو چلیں ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس بات سے سارے متفق ہیں کہ ڈگری حاصل کرنے سے پیشہ نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی پیشے ہیں وہ مسلسل تربیت اور مسلسل محنت اور کوشش سے سیکھے جاتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے سے نہیں سیکھے جاتے۔ اس لیے اسکول کے اندر اساتذہ کی تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ سربراہ ادارہ خود اتنے زیادہ تحقیق کرے، اتنی زیادہ معلومات حاصل کرے کہ وہ اپنے اساتذہ کی تربیت کر سکے۔ اور کبھی کبھی اسکول کے باہر سے بھی کسی ماسٹر ٹرینر، کسی موبلائزر، کسی موٹیویٹر، اسپیکر کو اور ٹرینر کو بلا لینا چاہیے تاکہ ہمارے اساتذہ کے اندر جو موٹیویشن کی کمی آ گئی ہے، جو جذبات ان کے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں اساتذہ اور طلباء کے اندر، تو وہ جذبات پھر سرے سے اجاگر ہو جائیں۔ اور اساتذہ سے ہفتے میں ایک دن ہر کام کے لیے مشورہ کرنا اور ان کے مسائل معلوم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اساتذہ مطمئن ہوں گے تو وہ بچوں کی اچھے طریقے سے رہنمائی کریں گے، لیکن اگر اساتذہ پریشان ہوں گے، ان کو اسکول پہ یقین نہیں ہوگا، تو وہ بچوں کی بھی اچھے طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتے۔
تیسرا پہلو اسکول کی پڑھائی اور ڈسپلن کا ہے. ہمارے بچے اسکول کے سفیر ہوتے ہیں. وہ گھروں میں جب جاتے ہیں تو وہ اسکول کی طرف سے سفارت کا کام کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کے اپنے بچوں کا داخلہ کروانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ ہے پچھلے کئی سالوں کا کہ بڑے بڑے پینفلیکس لگانے سے اور یہ جتنی بھی اشتہاری سکیم ہے یہ کرنے سے بہت کم لوگ آتے ہیں، بلکہ لوگ بچوں کو دیکھ کے آتے ہیں. بچوں کی پڑھائی، ان کا ڈسپلن، ان کی بول چال، ان کا صاف ستھرا رہنا اور ان کے پاس دینی اور عصری علوم اور کوئز اور بول چال، صاف ستھریاں کاپیاں، صاف ستھری لکھائی، یہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تو اس لیے ڈسپلن اور پڑھائی پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جس سے ہمارے زیادہ سے زیادہ داخلے ہوں گے. چوتھی چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. یہ زمانہ جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. پہلے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا اور اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ بڑے مہنگے مہنگے اشتہارات ہوتے تھے، بڑی مہنگی ایڈورٹائزمنٹ تھی. لیکن آج کل الحمدللہ سستی ہو گئی ہے. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک تو اسکول کی ویب سائٹ ہے، وہ اپ ڈیٹڈ ہو اور اس پہ اسکول کی ساری ایکٹیویٹی موجود ہوں، ساری معلومات اس میں ہوں. دوسرا فیس بک ہے، اسکول کی ساری ایکٹیویٹی، ساری معلومات وہ فیس بک پہ موجود ہونی چاہیے جو اسکول کا پیج ہے. تیسرا واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم اپنے اسکول کی ساری معلومات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ جو بازاروں میں پینفلیکس لگائے جاتے ہیں یا اخبار میں اشتہار دیے جاتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ اشتہار دیے جاتے ہیں، یہ بھی لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جی یہ ادارہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ کام یہ کرتا ہے. اور کبھی بھی آپ اشتہاروں میں یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ یا جو بھی ذرائع ہیں اس میں ہم وہی کچھ بیان کریں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہم اشتہار میں لکھیں جی ہماری اپنی بلڈنگ اور بہت بڑی بلڈنگ ہے اور وسیع گراؤنڈ ہے اور لان ہے اور اس جیسے یہ کمرے ہیں، اور ہمارے پاس ایک فلیٹ میں چند کمرے ہوں. نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی آپ بیان کریں، غلط بیانی کبھی بھی نہ کریں. پانچواں پہلو، پانچویں چیز، اوپن ڈے. دسمبر سے لے کے مارچ تک، فروری کے اینڈ تک اوپن ڈے رکھیں جس میں والدین بھی آئیں. والدین سے کہیں کہ وہ اپنے پڑوس سے اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ان کی آپ باتیں سنیں، اسکول کا وزٹ کروائیں اور جو کچھ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، جو کچھ آپ بچوں کو دے رہے ہیں، اس پہ ان کو بریف کریں اور ان کی رائے لیں. اگر ان کی رائے مثبت ہے تو اس کو اسکول میں اڈاپٹ کریں. یہ اوپن ڈے بڑا ضروری ہے. آپ کو عام لوگوں سے، عام گھریلو خواتین سے بڑی اچھی رائے ملیں گی، بڑی اچھی باتیں ملیں گی، جس سے آپ کا ادارہ، آپ کے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ اوپر تک جائیں گے. سروے. یہ بڑا عام پہلو ہے. سروے میں ڈیٹا کلیکشن میں بڑے پہلو ہیں. ڈیٹا کلیکشن کے آسان بھی ہیں، مشکل بھی ہیں. اب ہمارے اسکولوں کے اتنے وسائل تو ہے نہیں ہیں کہ ہم کسی کمپنی کو ٹھیکہ دیں اور وہ ہمارے اسکول جہاں پہ واقع ہے، اس تحصیل میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، یعنی جہاں سے ہمارے پاس بچے آ سکتے ہیں، وہ گھروں سے جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ اسکول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور مختلف کوسچنیئر ڈیولپ کر کے
سروے کر کے دیں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی پالیسی بنائیں. یہ تو ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے چھوٹے اسکول ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے لیے سروے یہ ہے کہ جو بھی پیرنٹس یا سرپرست آپ کے پاس آئیں دفتر میں، تو گپ شپ میں ان سے پوچھ لیا کریں کہ آپ کو ہمارے اسکول کا کیسے پتہ چلا. کیا آپ نے ہمارا پینافلیکس دیکھا ہے؟ کیا آپ کو فیس بک سے پتہ چلا ہے؟ یوٹیوب سے پتہ چلا ہے؟ یا آپ کو پڑوس میں سے یا رشتہ داروں میں سے کسی نے بتایا ہے؟ یا آپ نے بچے دیکھے ہیں؟ تو اگر یہ سروے آپ پورا سال کرتے رہیں، جو نئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں داخلے کے لیے، تو یقیناً آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا آ جائے گا کہ لوگ کون سی چیز دیکھ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. میں لاہور میں ایک سروے کر رہا تھا، تو سروے کرتے کرتے میں اچانک میں نے دیکھا یہ بہت بڑا ادارہ آگے آ رہا ہے، بڑا ایریا ہے اس کی بلڈنگ کا، لیکن اس ادارے کا باہر کہیں سڑک پہ گلی میں کہیں بھی کوئی اشتہار، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا ہے. تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا اس کے پرنسپل سے ملنے کا. تو جب میں اس کے پرنسپل سے ملا ہوں تو میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا ہے کہ پورے لاہور میں اور خصوصاً اس گلی میں، اسٹریٹ میں جہاں آپ کا اسکول ہے، مجھے کہیں آپ کا کوئی پینافلیکس، کوئی اشتہار، کوئی بورڈ، کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، اور آپ کے پاس اتنا بڑا ایریا اور اتنی بڑی تعداد ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا، جی ہمارے بچے جو ہیں یہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ ہیں. ہم اشتہار کے ذریعے ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بچے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کے اپنے بچے ہمارے ساتھ لے آتے ہیں. تو جو کچھ میرے پاس معلومات تھیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ اس کی ریٹنگ بڑھ سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچا سکیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.